वीडियो आखिर पूरी वावरे वीडियो आखिर पूरी वावरे। घर की इस्लाह कैसे हो, इलाके की इस्लाह कैसे हो, मुआशरा कैसे सुधरेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तिनकाफ यानी पोज़ तरवोल दी तो हुई इस्तिनकाफ। دا د قرآن درس لایک کې شیر کې او آخر پوری واوره। لیستنکف المسیح هچری شرم نکی عیسی علیہ السلام، بد نگڑی نفرت نکی عیسی علیہ السلام، ان یکونا دا چشی عبدا للہ بندد اللہ۔ سورۃ النساء 172 نوالا 176 پورے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہودی ان کے متعلق بدگمانیاں کیا کرتے تھے۔ دا په پښتو کې هم او په اردو کې هم لایک کې د الله د رضا لپاره۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا اونچا مقام مرتبہ دینے لگے کہ ان کو خدا تک کہہ ڈالا۔ دا د سورۃ النساء آخري آیات او د دې په ویډیو د دې درس په منځ کې داسې یو خبره شوې ده، داسې خبره کړې ده چې ته به ورته حیران شې، تا په خپل ژوند کې نه اورېدې۔ اخره پورې ویډیو وګورئ او لایک یې کړئ۔ هر چې هغه لو خلق چې ایمان یې راوړه په الله، منګولې ولګولې په دین د الله، زردا چې دنده به کې دی لرا په خپلې مهربانتیا کې د خپل طرف نه او خپل فضل کې، او سم به کې دی تا لار خپله لار نیغا، ویهدیهم برابر به کې دی الیه ځانته صراط مستقیم لار برابرتا۔ ترجمه مخې ته به اوس شروع کېږي، خو زه تاسو دلته یو ضروري خبره کوم. کله چې بانک وایي نه د بانک ضرور جواب ورکوئ. څوک چې د بانک جواب ورکړي نه الله پاک ورته په یو الفاظ باندې 1500 نیکۍ ورکوي، نو 24,40,000 نیکۍ درته میلاویږي په بانک په اورېدو باندې د هغې په جواب ورکولو. نو انشاءالله جواب ورکوئ که نه. زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د چینل د دواړو یو شان نوم دی، قرآني معلومات او شین قرآن پې جوړ دی. دا وګورئ. د صورت اول کې احکام ذکر شوي وو، نو اوس آخری آیت کې بیا هغه احکام ذکر کړي۔ اردو میں بھی اور پشتو میں بھی لائک کرو، شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے، او تر اخره پورې ګورئ ښه، او مخې ته شیئر هم کوئ، تر اخره پورې ګورئ. اوس په د قرآن ترجمه ټکي په ټکي شروع کېږي مخې ته. سورۃ النساء آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ خواتین کے حقوق کیا ہیں، یتیم مساکین فقراء کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، تفصیلاً سارے احکامات بیان ہو چکے۔ زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس ترجمه او اخره پورې ګورئ ښه، پرېږدئ مه، او بیا لایک هم کوئ، شیر هم کوئ. اوس ګوره ښه مخې ته ترجمه شروع کړي، او په اخره کې داسې یو خبره کړله که نه ستا دا دماغ به سم وچورډي، ته به حریان شې، چېرې په ژوند کې به دې داسې خبره نه اورېدي. اخره پورې ګورئ ښه. منافقین کے 24 بری خصلتیں ذکر کی، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی 48 بری خباثتیں ذکر کی، اور مختلف احکامات ذکر کیے۔ عوام کے حقوق کیا ہیں، بادشاہ اور رعیت کے حقوق کیا ہیں، تفصیلاً سارے ذکر کر دیں۔ یستفتونکا تپوس کی دتانا پیغمبرا۔ اوس دا ویډیو لایک کړه، وروسته به بیا هیر شي. بس لایک کېده شیطان نه پرېږدي. څوک د قرآن او د درس یا د اذان یا د لمونځ ویډیو لایک کوي نه یې شیر کوي. اوس یې لایک کړه، الله دې خوشحاله کړه. په بارا د مال د میراث سړي یا د زنانه کې، قل ورته ووایه الله یفتیکم، الله فتوه درکوي، الله حکم بیانوي، فی الکلالتی په مال د میراثي کې۔ کلاله هغه سړی چې میراثي، نه یې پلاري، نه یې موري، نه یې زامني، نه یې لوڼی، بره او کته یې څوک نه وي، هغه ته وایي کلاله۔ د دې ځای نه اوس درس شروع شو په پښتو اردو دواړو کې، لس په لس تر اخره پورې ګورئ او لایک یې ضرور کوئ. اوس ورته غوږ کېږدئ. اهل کتابو خیال داو عیسی خو الہ دے، او نبی علیہ السلام ورته د الله بنده وي،
او خیال داو چې عیسی علیہ السلام غنی دا خبره بد غنی دلته الله هغه باندې رد کړي لن یستنکف المسیح هچری بد نغنی عیسی علیہ السلام استنکاف ویل کیږي یوشینه انکار کول د وجې د بد غنلو استنکاف یعنی پوز ترول دیتا ہوئی استنکاف لن یستنکف المسیح ہچری شرم نکی عیسیٰ علیہ السلام بد نگڑی نفرت نکی عیسیٰ علیہ السلام ان یکونا دا چشی عبدا للہ بندد اللہ او نملائک فرشتی نزدی اللہ تا ومن یستنکف سوک چی شرم کی بدگنی نفرت کی عن عبادته دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر لوی کی زان معتبر گنی فسیحشرهم الیہ جمیعا زرد چراغون بکی دا طول اللہ زان سخا یوزے نو سزا بولور کی بشارت فاما الذين آمنوا نهرچی هغه څوک دي چې مسله ومنله ایمان راوړه وعملوا الصالحات عمل کوي په طریقې د سنت فيوفيهم اجورهم نور بکی دی لرا بدلی ددی اجر ددی ويزيدهم زیاتی بکی دی لرا من فضله دخل فضل الله تخویف واما الذين استنكفوا او هر چی هغه څوک دي چې نفرت کوي بدګنی واستكبروا لوی کوي ځان غټ غنی معتبر غنی فيعذبهم عذابا اليما مدیل عذاب ورکی سزا دردون کی ولا يجدون نبغمی لهم ځان لرا من دون الله بيد اللهنا وليا معاون ولا نصيرا او نسوک امدادی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہودی ان کے متعلق بدگمانیاں کیا کرتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا اونچا مقام مرتبہ دینے لگے کہ ان کو خدا تک کہہ ڈالا اور عیسائیوں کے بہت سارے عقائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے الہ یہ 3 اقنوم ہے یعنی ایک باپ ایک بیٹا اور تیسرا روح القدس یہ تینوں مل کر خدا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ الہہ اور خدا 3 نہ کہو انتہوا خیرا لکم اس سے باز آ جاؤ انما اللہ الہ واحد اللہ تو ایک ہی الہ ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد پاک ہے وہ ذات کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سب کچھ اسی کا ہے وکفا باللہ وکیلا اور یہ خیال بھی کرتے تھے کہ عیسیٰ کو عبداللہ کوئی نہ کہے اللہ کا بیٹا نہ کہے اس خیال کو غلط سمجھتے تھے تو اللہ نے ان کی تنکیر فرمائی رد فرمایا اور فرمایا عیسیٰ اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ کہلائے اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو اللہ کا عبادت گزار کہلوائے اس بات کو نہ عیسیٰ علیہ السلام عار محسوس سمجھتے ہیں اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں بلکہ جو بھی کوئی برگزیدہ ہو پارسا ہو نیک ہو کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو وہ اس بات کو اپنے لیے فخریہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور آگے فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ جس شخص نے اللہ کی عبادت سے نفرت کری اور انکار کر ڈالا کہ مجھے اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت وَيَسْتَكْبِرْ اور خود کو بڑا سمجھنے لگا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا
اللہ تعالیٰ ایسے سارے لوگوں کو جو نفرت کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت میں شرم محسوس کرتے ہوں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اور سب کو سزا دے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں، عمل والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر، پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا، اور اپنی فضل اور عنایات سے اور بھی ان پر زیادہ مہربانیاں فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت سے نفرت کر ڈالی اور خود کو بڑا سمجھنے لگے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، قیامت والے دن یہ لوگ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے سوا نہ کسی کو معاون پائیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے، نہ کسی کو چھڑانے والا پائیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے خلقو یقیناً راغلے دے تاسو تا برہان پیغمبر، من ربکم طرف درب تاسونا، برہان ویلے کی کلک دلیل تا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم مضبوط دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ یہاں برہان سے مراد ہے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، تمہارے پاس میرا محبوب پیغمبر آ چکا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، او مارا لگلے دے تاسو تا نوراً قرآن، مبیناً واضح، سرگند، روخانہ، اور میں تمہاری طرف نور قرآن کریم روشنی کرنے والا، روشنی دینے والا، مبین واضح روشن کتاب دے چکا ہوں، بھیج چکا ہوں۔ میرا محبوب پیغمبر بھی آ چکا ہے اور میری آخری کتاب بھی آ چکی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنوا باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے مضبوط تھام لیا اللہ کو، اس کے پیغمبر کو، اس کی کتاب کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، عن قریب اللہ ان کو داخل کر دے گا اپنی مہربانیوں میں، اپنی جانب سے، اللہ کی رحمت، جنت، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور بتا دے گا ان لوگوں کو اپنی جانب راستہ بالکل سیدھا۔ ہر چی غلو خلق چی ایمان راوڑو پا اللہ، منگولی و لگولی پا دین دا اللہ، زردہ چی دند بکی دی لرا پخپلی مہربانتیا کی دخپل طرفنا وخپل فضل کی، او سم بکی دیتا لار خپلا لار نیغا، وَيَهْدِيهِمْ، برابر بکی دی الیہ زانتا، صراطا مستقیما، لار برابرتا۔ دا صورت اول کی احکام ذکر شویو، نوس آخری آیت کی بیاغ احکام ذکر کی۔ سورۃ النساء آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے۔ گھر کی اصلاح کیسے ہو، علاقے کی اصلاح کیسے ہو، معاشرہ کیسے سدھرے گا، خواتین کے حقوق کیا ہیں، یتیم، مساکین، فقراء کے ساتھ کیسے معاملات کرنے چاہیے، تفصیلاً سارے احکامات بیان ہو چکے۔ منافقین کے 24 بری خصلتیں ذکر کی، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی 48 بری خباثتیں ذکر کی، اور مختلف احکامات ذکر کیے۔ عوام کے حقوق کیا ہیں، بادشاہ اور رعیت کے حقوق کیا ہیں، تفصیلاً سارے ذکر کر دیں۔ یستفتونکا، تپوس کی دتانا پیغمبرا، پبارا دمال دمیرات سڑی یا د زنانہ کی، قل ورتویا اللہ یفتیکم، اللہ فتوہ در گئی، اللہ حکم بیانی،
فل کلالتی پمال د میراتی کی کلالا هغه سړی چې میراتی نه پلاری نه موري نه زامنی نه لونی برا او کته سوق نه هغه ته وی کلالا ان امرؤن هلکا کمر شو دغه سړی لیس له ولد نوی د زامن او نه پلار لیس له ولد ولا والد وله اخت او وی د یو خور سړی مړ شو میراث دی څوک یې نشته یوه خور ده سکه خورې ده یا میرنۍ خورې ده فلها نصف ما ترک دغې خور لره نیمه برخه ده نیم میراث دی هغه چې دی میراث سړي پرېښو نیم مال به دغې خور ته ورسي او دا نیم چې کوم پاتې شو دا به نورو ته ورسي چې کوم د عصباتي رشتہ دار او که هیڅوک نه نو دا نیم به هم دې ته میلاو شي او که د دې عکسي یعنی ښځه میراته ده نه زامن شته نه لونه شته نه پلار شته نه مور شته خو یو ورور شته سکه ورور دی یا میرنۍ دی وهو او دغه سړی یریثها میراث په واخلي د دغې خور ان لم یکن لها ولد که نوي دې خور لره الواد که دغه میراث سړی مړ شو او یوه خورې پاتې شوه نو نیمه برخه به دا خور واخلي او که دغه خور مړه شوه او رور یې ژوندی و نو د دې ټول مال به دا رور واخلي دا هغه صورت دی چې خور یوی فإن كانت اثنتين کچرتوی دو خويندې فلهما الثلثان نو بیا بدی اخلی دو برخی 2/3 مما د هغې مال ترکا چې دغه سړي پرېښو وإن كانوا إخوة رجالا ونساء او کوي رونا خويندې ګڼ نارینا او زنانا درې رونه دي درې خويندې دي څلور رونه دي څلور خويندې دي پنځه رونه دي پنځه خويندې دي فللذکر مثل حظ الانثیین نو بیا به قاعده دی نارینه لره مثل برخه د دوو خویندو ده لکه څنګه چې رور او خور د خور نیمه حصه ده د رور پوره حصه ده بیا به دا قاعده یبین الله لکم ان تضلوا بیانی الله تاسو ته چې خطا نشئ والله بكل شيء علیم اللہ په ہر څه علم لرونکے دے آخر میں یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص ہو جس کے اصول اور فروع میں کوئی نہ ہو ایک آدمی ہے نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے نرینہ اولاد بھی نہیں اور بچیاں بھی نہیں اور مر گیا لیکن اس کی ایک بہن تھی تو اس بہن کو اس آدمی کے مال کا آدھا حصہ ملے گا اور اگر اس کا عکس ہو ایک خاتون ہے جس کے ماں باپ کوئی نہیں جس کی اولاد کوئی نہیں لیکن ایک بھائی ہے اور یہ خاتون مر گئی تو اس کا سارا مال اس کا بھائی لے لے گا اور اگر دو بہنیں ہوں تو پھر 2/3 2 ثلث وہ لیں گے اور اگر 2 سے زیادہ ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ ہر لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا ملتا ہے تو پھر یہ قاعدہ جاری ہوگا اللہ تعالیٰ یہ مسائل بیان کرتا ہے اور میراث کے سارے مسائل اللہ نے خود بیان کیے اللہ نے خود ڈیفائن کیے کسی پر چھوڑا نہیں یبین اللہ لکم ان تضلوا بیان کرتا ہے اللہ تمہیں کہ تم غلطی نہ کر جاؤ راہ راست سے بھٹک نہ جاؤ واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر شے پر علم رکھتا ہے اور اس علم کے موافق اس نے اپنے مسائل بیان کیے لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے زمنگا ہر یہ ویڈیو د قرآن درس د قرآن ترجمہ
دا سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ خلکو ته چې هر مسلمان ته دا خبر ورسي او زمونږ دا ویډیوګانې چې دي د دې به تاسو ته اجر میلاویږي انشاءالله څومره مخلوق یې اوري تاسو ته به د دې اجر میلاویږي نن سبا څوک د قرآن د درس او د اذان د قرآن د دین د خبرو څوک نه لایک کوي او نه شیر کوي ولې شیطان یې نه پرېږدي انشاءالله لایک کوئ به که نه انشاءالله الله پاک مو خوشحاله کا السلام علیکم